السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور پھر ان دونوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بہت سارے مرد اور عورتوں سے بھر دیا، اس دنیا کو آباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بنایا۔ گویا عورت دراصل مرد کا ہی ایک حصہ ہے، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے بحیثیت انسان جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو عطا کی ہیں، وہی چیزیں ایک عورت کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ جس طرح کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، رہنے کی ضرورت، آرام کی ضرورت، نیند کی ضرورت، عزت و احترام کی ضرورت، جتنی انسانی ضرورتیں ہیں، ان تمام انسانی ضرورتوں میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، اور اس دنیا کو آباد کرنے میں، اس دنیا کی نشو و نما میں، اس کی ترقی میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد فرمایا وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے ہی اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کو بنایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وبث منہما، پھر ان دونوں کے ذریعے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے ذریعے، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اس دنیا میں بکھیر دیا۔ گویا اس دنیا کی آبادی میں جیسے مرد کا حصہ ہے، پوری طرح سے ایک عورت بھی مرد کے شریک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان جو عزت ایک مرد کو عطا فرمائی ہے، وہی عزت و احترام، وہی تکریم اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو بھی عطا فرمائی۔ لہٰذا کسی مرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مرد ہونے کے ناطے بہت زیادہ باعزت ہے، اور کوئی عورت ہونے کے ناطے
ذلیل ہے، کمتر ہے، اس کی حیثیت میں کمی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں انسانوں کی عزت اور تکریم کا ذکر کیا ہے وہاں پر مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم عطا فرمائی۔ مفسرین نے کہا اولاد آدم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور دونوں اسی طرح سے عزت و احترام کے مستحق ہیں اور ان کے عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو کیوں بنایا ہے، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کرنا، اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقصد میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کا خطاب کیا ہے۔ جو مطالبہ توحید کا، ایمان کا، عمل صالح کا، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کا جو مطالبہ ایک مرد سے ہے، سیم مطالبہ، اسی درجے کا طلب اللہ رب العالمین نے عورت سے بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا، توحید کا، اتباع کا، عمل صالح کا خطاب مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتیں اس سے الگ ہے، ایسا نہیں، دونوں برابر کے اس خطاب میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ جو بھی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من ذکرن او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان اور عمل صالح میں ایک مرد کو اور ایک عورت کو، دونوں کو برابر کا خطاب دیا اور کوئی فرق نہیں کیا۔ گویا جس طرح ایک مرد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، ویسے ہی ایک عورت پر بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال انجام دے۔ اسی طرح سے اس ایمان اور عمل صالح کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، وہ رزلٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلہ۔ یہ نتیجہ بھی جس طرح ایک مرد کو ملنے والا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین ایک عورت کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس نتیجے میں مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کوئی فضیلت نہیں دے گا، اور کسی عورت کو اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کا جو انعام ہے اس انعام میں فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ انعام میں اللہ رب العالمین نے دونوں کو برابر کرتے ہوئے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو نیک عمل کرے اور ایمان والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ گویا ایمان اور عمل صالح میں اور اس کے بدلے جو انعام ہے، دونوں میں اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ گویا اس معاملے میں بھی عورت مرد کے ساتھ شریک ہے، اس کے ساتھ شامل ہے اور کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث رسول میں ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کا ہی ایک حصہ ہے، وہ الگ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ مرد کا ہی ایک حصہ ہے، اور اپنے انسان ہونے میں، شریعت کے خطاب میں، ایمان میں، عمل صالح میں، اس کے نتیجے میں پوری طرح سے مرد کے شریک ہے، اس سے اس کا درجہ کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک عورت کی محنت کو اور ایک مرد کی محنت کو، دونوں کے قدر کو ایک ہی درجے میں رکھا ہے، دونوں کے مقام کو ایک ہی درجے میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے تو چونکہ وہ عورت ہے اس لیے اس کو ثواب کم ملے گا، ایک مرد ہے اس کی نماز کا ثواب زیادہ ملے گا، ایک عورت اس کا عقیدے کا جو اجر ہے وہ کم ہوگا اور ایک مرد کے عقیدے کا اجر زیادہ ہوگا، ایسا نہیں،
بلکہ جس کی جو محنت ہے اس کے محنت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کی قدر فرمائے گا، اور اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ تم میں سے جو بھی عامل ہے، جو بھی کام کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کام کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کے عمل کی حفاظت کرے گا اور اس کا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہے، یعنی دونوں کا درجہ ایک ہی، دونوں کے عمل کو اللہ رب العالمین ایک ہی نظر سے دیکھے گا اور ان کے اعمال کا بھرپور اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اسی مقام اور مرتبے کی وجہ سے، ان کے انسانی سارے کاموں میں مکمل شراکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں باقاعدہ آیتیں نازل فرمائی، بلکہ عورتوں کے نام پر اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی۔ سورہ النساء کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا جو عورت کے نام سے ہی موسوم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو عورت ہے اس کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی خاص قدر و منزلت ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں، سورہ الطلاق میں، سورہ بقرہ میں عورتوں کے تمام مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں عورتوں کا ایک خاص مقام ہے، اور اس مقام کی اہمیت تک کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو آبادی ہے، سماج کی جو آبادی ہے، آدھی آبادی مرد کی ہے اور آدھی آبادی عورت کی ہے، اور اس بات کا چانس ہے کہ عورتوں کی آبادی مردوں سے زیادہ ہو۔ تو اگر آبادی مردوں سے زیادہ ہے یا آدھا سماج عورتیں ہیں تو ان کے مسائل کو وہ اللہ رب العالمین کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جس اللہ نے عورتوں کی تخلیق فرمائی، جس اللہ نے اس دنیا کو بنائی، جس اللہ رب العالمین کو سارے معاملات کا علم، جو خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے عورتوں کے تمام مسائل کو باقاعدہ خصوصی طور پر قرآن کریم میں بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزت و احترام کے لیے جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا، جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مرد باعزت ہے اور عورت ذلیل ہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت پانے کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور یہ تقوی جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے، اور جس کے پاس تقوی کم ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کم عزت والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر ایک عورت کے پاس تقوی زیادہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے اس مرد سے جس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ گویا اسلام میں عزت کے لیے جنس کو نہیں دیکھا گیا بلکہ اس صفت کو دیکھا گیا جو صفت ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، فرمایا بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین بہت زیادہ علم والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہی اس کے حقوق متعین کی، اس کے حقوق متعین کی۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے زندگی کی حفاظت کی۔ عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بچیوں کو بچیوں کے نام پر قتل کر دیتے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے۔ لیکن انسان کی اس غفلت کو اللہ رب العالمین نے نوٹس کیا
اور ایک عورت کے جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، وارننگ دیا اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جو چھوٹی بچی ہے، معصوم بچی ہے، جس کو بنا گناہ کے قتل کر دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بچی کو زندہ کر کے اس سے سوال کرے گا کہ آخر تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اس بچی سے سوال کر کے یہ تنبیہ کیا ہے کہ جو لوگ عورتوں کی جان کو لے لیتے ہیں، چاہے وہ بچپن میں ہو یا کسی بھی عمر میں ہو، اللہ رب العالمین ایسے قاتل کے بارے میں قیامت کے دن پورا حساب لینے والا ہے، پورا بدلہ لینے والا ہے۔ اور اس وارننگ کے ذریعے اللہ رب العالمین عورتوں کے قتل کو روک دیا، اور آج بھی یہ وہ عید موجود ہے تاکہ ایک عورت کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو وہ سارے حقوق دیے ہیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی عزت بہت قیمتی ہے، اس کی آبرو بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک عورت کے عزت، اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے وہ سارے وسائل بیان کیے ہیں جس سے ایک عورت کی عزت پوری طرح سے محفوظ کی جا سکے۔ ایک انسان کو سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کچھ حقوق ضروری ہوتے تاکہ وہ ان حقوق کے ذریعہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو سارے حقوق دیے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کا بھی حق دیا گیا ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اسے بھی حق دیا گیا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اسے بھی حق دیا گیا ہے۔ عورت جس بھی پوزیشن میں ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے حقوق بیان کیے تاکہ ان حقوق کی حفاظت کے ذریعہ ایک عورت سماج میں ایک باعزت عورت بن کر زندگی گزار سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ عورتوں کے لیے اسی طرح سے حق ہے جس طرح ان کے اوپر مردوں کا حق، یعنی ایک عورت کے بھی اللہ رب العالمین نے حقوق رکھے ہیں جسے ایک مرد کو ادا کرنا ہے، اور ایک عورت کے اوپر مرد کے بھی حقوق ہیں، لیکن ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے۔ یہ حق اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی اس زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عورت کی جو الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ منصب اور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور پر ایک عورت اگر ماں ہے، تو اسلام نے اس کی خدمت کو، اس کی اطاعت کو، اس کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا اللہ کا رسول، میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے میں اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے جا رہا ہوں، میں نے نام لکھایا ہوا ہے۔ آپ نے انہیں بار بار ایک ہی تلقین کیا، فرمایا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اپنے ماں کے پیر کو لازم پکڑو، ان سے قریب رہو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت ملنے والی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کو، ماں کے ساتھ رہنے کو، اس کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ رب العالمین نے جنت سے جوڑ کر بیان کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک انسان کے سب سے بہترین ہونے کی پہچان۔ ایک مرد کتنا اچھا ہے، اگر یہ آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والا ہوں۔ گویا ایک عورت کو بحیثیت بیوی یہ مقام دیا گیا ہے کہ ایک مرد کے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین ہونے کی پہچان قرار دے رہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین بیٹی عطا فرمائے
تو اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اسے لکھانا پڑھانا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. بیٹیوں کی تربیت کی فضیلت اسلام نے بتا کر کے سارے سماج کا جو اٹینشن ہے وہ ایک عورت کی طرف گھما دیا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پرورش پا رہی ہے، اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو اس گھر کے جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کے آگ سے بچنے والے. آپ نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار. آپ نے فرمایا کہ ان لڑکیوں میں سے کسی کا بھی اللہ رب العالمین اگر ذمہ داری عطا فرماتا ہے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کن لہ سترا من النار، تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائے، یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکی کی پرورش کرنا، ایک لڑکی کی تربیت کرنا. یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام میں عورت کا جو مقام ہے، عورت کا جو رتبہ ہے، اس کے جو حقوق ہیں، اسلام نے اس کے تعلق سے جو اہتمام کیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی سماج میں، کسی بھی دین میں آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ مقام ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ اس اللہ کا دین ہے جس اللہ نے ایک عورت کی تخلیق فرمائی. وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کے مسائل کو، اس کی کمزوریوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. لہٰذا ایک مسلم عورت کو اپنے مسلمان ہونے اور اسلام کے اندر ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، کیونکہ بغیر ان ذمہ داریوں کو ادا کیے ہمارا سماج ایک اچھا سماج نہیں ہو سکتا. ہمارے گھر میں جو ماحول ہے وہ ایک اچھا ماحول نہیں ہو سکتا. ہمارے سماج میں جو بچوں کا وجود ہو رہا ہے، جو نسلیں پنپ رہی ہیں، وہ نسلیں اچھی نہیں ہو سکتی. ہمارے سماج کا جو معاشرہ اور جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر ایک عورت اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے، ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے. لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئی ہوئی ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور اسے نبھائے، تاکہ اسلام نے جو اسے حقوق دیے ہیں اور جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ انعامات اسے حاصل ہو سکے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ باعزت اور کامیاب عورت بن سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس دنیا کی سب سے زیادہ خیر اور نفع بخش چیز قرار دی. ایک عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ اس دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے، اس سے زیادہ فائدے والی نفع بخش چیز کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ ساری کی ساری دنیا متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، نفع دینے والی چیز ہے. وخیر متاعها، اور سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین نفع بخش چیز المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت. اور کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے. لہٰذا ایک مسلم خاتون کو، ایک مسلم عورت کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور جب آپ نے اسے سمجھ لیا اور اسے آپ نے ادا کیا تو آپ المرأة الصالحہ ہیں، نیک عورت ہیں. اور نیک عورت اس کائنات کی، اس دنیا کی سب سے زیادہ خیر اور نفع بخش والی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا. ایک حدیث رسول میں آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا شیئان الطیب والنساء. آپ نے فرمایا دنیا کی دو چیزیں مجھے محبوب کر دی گئی، اس میں سے ایک عورت ہے اور دوسری خوشبو. لیکن یہ کون سی عورت ہے؟ یہ المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے. نیک عورت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں کو نبھائے، انہیں پورا کرے. اس لیے میں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ذمہ داریاں پیش کرتا ہوں تاکہ ان ذمہ داریوں کو ایک مسلم خاتون اچھی طرح سے سمجھے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تاکہ ہمارا گھر
ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی بہتر سے بہتر ہو سکے اور ہم سب اللہ رب العالمین کی پسندیدہ زندگی اس دنیا میں گزار سکے اور اس کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام مردوں سے، جس میں عورت بھی شامل ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے وہ ہے اللہ تعالی کی خالص عبادت اور بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، کفر نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت و بندگی یہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اسی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکو۔ تو پہلی ذمہ داری ایک مسلم عورت کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کرے، اپنے آپ کو خالص توحید پر لے کر آئے، اپنے عقیدے کو صحیح کرے اور اپنے عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق خالص عبادت کرے۔ اور اس کا تعلق سب سے پہلے علم سے ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے اور علم حاصل کرنے کے بعد خالص عبادت اللہ رب العالمین کی کیجئے۔ یہ ایک عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پوری زندگی بیکار ہے۔ اگر کسی بھی عورت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں، اللہ رب العالمین کی توحید نہیں ہے، تو ایسی عورت کی زندگی میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے عقیدے کو خالص کرنا اور اپنی عبادتوں کو خالص کرنا اور اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ان تمام خرابیوں سے دور رکھ کر کے پوری زندگی اپنے رب کی خالص عبادت و بندگی کرنا۔ دوسری ذمہ داری ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی جو بات آپ کو ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کو ملے، آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آپ کی زندگی سے متعلق کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو ملے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مان لینا ہے۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری۔ اگر کوئی عورت اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے، اس کی زندگی میں خیر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خیر اسی میں ہے کہ ایک عورت اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی بات اس سے ملے وہ اسے دل سے تسلیم کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں کسی معاملے کا تو وہ اس میں ان کو اختیار باقی رہے، ایسا نہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ایسا انسان کھلی گمراہی میں پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ کسی بھی عورت کے پاس پہنچتا ہے تو اسے اب اختیار ہی نہیں بچتا کہ وہ چوائس کرے کہ اللہ کی بات ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ یہ اختیار باقی نہیں رہتا ہے بلکہ اسے تسلیم ہی کرنا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تسلیم نہ کرے، کوئی نافرمانی کرے، انکار کر دے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو ایسی عورت اور ایسا مرد بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے جس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس لیے ایک مسلم عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی تعلیم پہنچے تو آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کی فرم برداری کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک عورت اللہ اور اس کے رسول کی جب بات اس تک پہنچتی ہے تو وہ کبھی اپنے سماج کی وجہ سے، کبھی اپنے رشتوں کی وجہ سے، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، کبھی اپنی فیشن کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور یہ ریجیکٹ کرنا
یہ اس کے اوپر شر کا، برائی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کے اندر جو خیر کی بات آنے والی تھی وہ خیر کی بات دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسری بڑی ذمہ داری ایک مسلم عورت کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ تیسری بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اسے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے گھر میں رہنا ہے، ایک عورت کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ باہر کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان تمام سے ایک عورت کو محفوظ کر کے اللہ رب العالمین نے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ذمہ داریاں اسے دی جانے والی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کا تعلق عموماً گھر کے اندر سے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے کہ ایک مسلم عورت کو گھر میں رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سگار کر کے باہر مت گھومو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم بہت ہی صاف انداز میں تمام مسلم عورت کو دیا ہے، جس کے اندر کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کو اسے اپنے گھر کے اندر رہنا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل کر دی، پردے کا حکم دے دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور وحی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جس کے اندر ایک مسلم عورت کو اپنی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی جو اصلی حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے گھر میں رہنا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے وہ باہر جائے گی، اور جب ضرورت پورا ہو جائے تو پھر اسے اپنے گھر میں واپس آ جانا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، وہ حدیث رسول میں موجود، آپ نے فرمایا قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی۔ یعنی ایک عورت کو ضرورت ہے، وہ ضرورت کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ایک ضرورت کے لیے ایک مسلم خاتون باہر جا سکتی، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا اصلی ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے گھروں کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے قرآن کریم میں کئی ایک جگہ پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر سب سے زیادہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان تمام ذمہ داریوں سے فری کر دیا ہے۔ ایک عورت کو مسجد میں جا کر کے فرض نماز با جماعت ادا کرنا ضروری نہیں، ایک عورت کو باہر جا کر کے کمائی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کمائی کی ذمہ داری اس پر رکھی ہی نہیں۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور دوسرے باہر کے بڑے کام ہیں، ان تمام کاموں سے ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے فری کر دیا ہے تاکہ وہ گھر کے اندر مطمئن ہو کر کے رہ سکے۔ تو تیسری ذمہ داری ہے ایک عورت کا کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا اصلی جو ٹھکانہ ہے وہ اس کا گھر ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ چوتھی ذمہ داری کہ ایک عورت کو گھر میں رہنے کے باوجود تمام اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا، تمام اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی سامان کا لین دین کرنا ہے، کوئی بات چیت کرنا ہے، تو بھی پردے کے پیچھے سے سارا لین دین کرنا ہے۔ ایک مسلم عورت کو تمام اجنبی مردوں سے پردے کے اندر رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ فرمایا کہ جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی عورت پردے کے پیچھے ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی سامان مانگ رہے ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی بات چیت کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اس سے مرد کے دل پاک صاف رہیں گے اور عورتوں کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، جو پاکیزگی ہے وہ باقی رہے گی۔ پانچویں چیز ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے ایک عورت کی کہ جب بھی وہ گھر کے باہر نکلے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ضرورت کی وجہ سے اجازت دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل
حجاب کے اندر گھر سے باہر نکلے، بغیر پردے کے نہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا جسم پردے میں ڈھکا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور یہ ایک مسلم عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ہی صاف طریقے سے تمام عورتوں کو حکم دیا اور نبی کو خطاب کر کے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں۔ یہ وہی جلباب ایک ایسا پردہ ہے جو عورت سر کے اوپر سے رکھے گی اور پیر تک پورا جسم اس کا ڈھک جائے گا، جس کے اندر چہرہ بھی شامل ہے۔ تو ایک عورت کو جب باہر نکلنا ہے تو مکمل حجاب کے ساتھ نکلنا ہے، تاکہ وہ مردوں کی نظروں سے اور ان کی گندی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی ذمہ داری رکھی۔ چھٹی چیز ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہ کو نیچی رکھنا ہے، کیونکہ جب ایک عورت یا ایک مرد کسی حرام کی طرف، کسی ایسے شخص کی طرف جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اگر وہ بار بار ان کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دراصل فتنے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ایک مرد کو بھی اور ایک عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے نبی آپ ان سے کہیے، اہل ایمان کی عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے، کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ ایک عورت کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری قرار دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ سارے احکام جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ذمہ داریاں پیش کر رہا ہوں، دراصل ان سب کا تعلق عورت کی اپنی شخصیت کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر عورت محفوظ نہیں ہوگی تو وہ اپنی دوسری جو ذمہ داریاں ہیں، کسی بھی ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ کسی بھی اجنبی کے ساتھ اسے تنہا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ سنو کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرتی ہے جس کے ساتھ اسے تنہا نہیں ہونا چاہیے، تو دراصل ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ کیونکہ یہاں بھی ایک عورت کی عزت کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہے، اسی لیے اسلام نے تنہائی اختیار کرنے سے مکمل ممانعت کر دی۔ لہٰذا کسی بھی مسلم عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ تنہا کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا کہ بغیر محرم کے یا بغیر اپنی شوہر کے وہ کہیں بھی لمبا سفر نہ کرے، جس کو سفر کہتے ہیں۔ ایک سفر کرنا ایک عورت کے لیے بغیر محرم کے یا بغیر اپنے شوہر کے کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ایک دن کا سفر کرے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہو۔ یعنی بغیر محرم کے سفر کرنا ایک مومنہ، ایک مسلمہ عورت کے لیے حلال نہیں۔ اگر اسے سفر کرنا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسے اچھی طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، اللہ کی کوئی اضطراری کیفیت ہو، تو ایک عورت کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ بغیر محرم کے اسے سفر نہیں کرنا ہے۔ اللہ اور رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کرنے کا جو لہجہ ہے
وہ بہت ہی روکھا سوکھا لہجہ ہونا چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑی سی تلخی ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا آپ سے کچھ غلط ارادہ نہ کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، اللہ رب العالمین نے منع کرتے ہوئے ایک عورت کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر تمہیں بات کرنا ہو تو اپنی بات کو اتنا نرم مت کرو، اتنا لچیلا مت رکھو، اتنی نرمی مت رکھو کہ جو سامنے والا ہے، جس کے اندر زنا کے جذبات موجود ہیں، جس کے اندر برے ارادے موجود ہیں، وہ آپ کے لہجے کو ہی دیکھ کر کے آپ کی طرف مائل ہو جائے، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ اگر بات کرنے کی ضرورت ہے تو لہجہ ایسا روکھا سوکھا اور بیزاری والا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی لالچ نہ جوڑ پائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ایک عورت اگر ضرورت کی وجہ سے بات بھی کرے تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری ہے، یہ دراصل ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی شادی کا اہتمام کرے، کیونکہ شادی میں تاخیر یہ بگاڑ کا ذریعہ ہے، فساد کا ذریعہ ہے۔ بسا اوقات رشتہ آتا ہے، کبھی ماں باپ ریجیکٹ کرتے ہیں اور کبھی خود ایک لڑکی ریجیکٹ کرتی ہے، حالانکہ اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اور اسی ریجیکشن کی وجہ سے، شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک عورت اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہے۔ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی تعلیم کے لیے شادی کو لیٹ کر رہا ہے، کوئی اتنا اچھا لڑکا تلاش کر رہا ہے کہ ویسا لڑکا سماج میں ہے ہی نہیں، اور شادی ریجیکٹ ہو رہی ہے، شادی لیٹ ہو رہی ہے۔ اب اس لیٹ کی وجہ سے عورت بہت سارے فتنوں کا شکار ہوتی ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے، پیغام نکاح بھیجے، جس کے دینداری کو اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے، فزوجوہ تو شادی کر دو۔ یہ دراصل اولیاء کو حکم ہے، لیکن اس میں لڑکی کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر رشتہ ایسا آیا ہوا ہے جس کے پاس دین اور اخلاق موجود ہے تو اسے بھی راضی ہو کر کے شادی کر لینا چاہیے۔ اگر شادی لیٹ ہوگی، آپ دیندار لوگوں کا رشتہ ریجیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ رونما، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ آپ دیکھو، ایک عورت کے چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو یا ایک عورت کی چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، شادی میں لیٹ ہونے کی وجہ سے، شادی کے ریجیکشن کی وجہ سے، شادی میں بہت زیادہ معیار دیکھنے کی وجہ سے سماج میں زنا عام ہو رہا ہے، سماج میں زنا عام ہو رہا ہے۔ تو ایک ذمہ داری، بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب لڑکی کی عمر شادی کی ہو جائے تو اسے دو چیزیں دیکھ کر کے، لڑکی کا جو رشتہ آیا ہوا ہے اگر وہاں دین اور اخلاق موجود ہے تو بلا تاخیر یہ رشتہ کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سماج میں فساد پھیلے گا اور اس فساد کا سب سے زیادہ شکار ایک عورت ہوگی۔ اسی طرح سے ایک عورت کو چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو مردوں سے دور رکھے، جتنے بھی اجنبی مرد ہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دور رکھے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دور رکھنا یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جو عورت مردوں سے زیادہ قریب رہتی ہے، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ آفس ہو، کہیں بھی ہو، اجنبی مردوں سے عورت کا نزدیک رہنا یہ اس کے لیے بہت بڑے فساد کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں مردوں کے پیچھے صف لگا کر کے نماز پڑھتی، تو جو مردوں کا آخری صف ہے اس کے بعد عورتوں کی صف ہے، تو جو عورتوں کی پہلی صف ہے وہ مردوں سے قریب ہوتی، اور عورتوں کی جو آخری صف ہے وہ مردوں سے دور ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں اس طرح سے نماز ادا کی جاتی تھی۔ مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولھا، کہ مرد کی سب سے جو پہلی صف ہے وہ سب سے بہترین صف ہے، اس اعتبار سے یہ عورتوں سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، اور سب سے بری صف آخری صف ہے، یعنی اس میں خیر کم ہے،
کیونکہ جو آخری صف ہے اس میں مرد عورت سے زیادہ قریب. اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، کہ عورتوں کی سب سے آخری صف یہ سب سے بہترین صف ہے، کیونکہ آخری صف میں جو عورت ہے وہ مرد سے بہت دور ہے. اور آپ نے فرمایا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور جو پہلی صف ہے وہ سب سے زیادہ بری ہے کیونکہ وہ مرد سے زیادہ قریب. آپ دیکھو یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے جہاں ایک عورت نماز ادا کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہاں بھی اس طرح کا خطرہ موجود ہے. تو اگر یہی عورت بازار میں جاتی جہاں وہ مردوں کے ساتھ بہت قریب ہو کر کے ان سے بات کرتی ہے، مول بھاؤ کرتی ہے اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، انہیں اپنا نمبر دیتی ہے، ان کا نمبر لیتی ہے، یہ جو قربت ہے یہ قربت ایک عورت کے لیے بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہے. تو ایک مومنہ عورت اجنبی مردوں سے جتنا زیادہ دور رہے گی اس کا دین، اس کی عفت، اس کی آبرو اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوگی. اسی طرح سے ایک عورت کی ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. شاید یہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری. اللہ اور اس رسول کی ذمہ داریوں کے بعد گھریلو ذمہ داریوں میں ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. وہ اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے روٹین کو، اپنے گھر کو، اپنے پورے سسٹم کو اس طرح سے رکھے کہ اس کے شوہر کو سکون ملے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو سکون دے سکتی ہے تو گویا وہ عورت اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، کیونکہ وہ اس کا رشتہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس رشتے کو اس نے کامیاب کر دیا. اللہ رب العالمین نے شادی کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. فرمایا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی. یعنی ایک مرد کو اللہ رب العالمین اسی سے ہی اس کی بیوی بنائی ہے جو انسان ہے. اور اس کی بیوی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. ایک مرد باہر کام کر کے، مشقت اٹھا کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے جب وہ گھر پہنچے تو ایک مومنہ، ایک مسلمہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کے وسائل مہیا کرے، اسے سکون عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دیا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی جو ذمہ داری بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے. ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا ایک بڑا ذریعہ ہونا چاہیے. یہ ایک مومنہ، ایک مسلمہ عورت کی ذمہ داری. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اس کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مرد کو اپنی بیوی سے سکون ملنا چاہیے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، گویا یہ ایک عورت کی وہ ذمہ داری ہے جو خود اسے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. اسی طرح سے ایک عورت کی اور ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے. اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے اسے جنت کے داخلے کی بشارت دی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں گنائی ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ عورت یہ چند کام کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی. اس میں سے ایک چیز ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. تو شوہر کی اطاعت اتنی بڑی ذمہ داری ہے عورت کی کہ اس پر اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کی بشارت سنائی. اور ایک عورت اگر یہ نبھا پاتی ہے تو اس کے نیک اور صالح ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک نیک عورت کی یہی پہچان بیان فرمائی ہے کہ وہ عورتیں فرما بردار ہوتی جو نیک ہوتی. اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری ہے جس میں عورتیں بہت کوتاہی کرتی ہیں کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سارے دینی کاموں میں اس کی مدد کرے. شوہر جو بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، عبادت کے کام ہے، نماز کے کام ہے، تعلیم کے کام ہے، تربیت کے کام ہے، گھر کے ماحول کو دینی رکھنے کا کام ہے، علم کا کام ہے، جتنے بھی خیر کے کام ایک شوہر گھر میں رکھنا چاہتا ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے.
ایسے ہی مومنہ عورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے ایک خزانہ قرار دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم کون سا مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھیں؟ تو آپ نے اس میں سے چند چیزیں گنائی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، کہ ایسی مومنہ عورت جو تمہیں آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، یعنی جو بھی دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، ایمان کا کام ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان تمام دینی کاموں میں تعاون کرے، مدد کرے، اور اس تعاون سے گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے بچوں کی تربیت، گھر کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت اور گھر کے سارے معاملات کو سنبھالنا۔ اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک عورت سے اس کے بارے میں سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے اس نگرانی کے بارے میں سوال کریں۔ بچوں کی تربیت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ ساری ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک عورت اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کیا جواب دینا، اور اگر کوئی عورت نبھاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مسلم خاتون کو اپنا جو مقام ہے، جو منصب ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جو اسے مقام دیا ہے وہ مقام دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا، لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے اس مقام کو سمجھے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مسلم عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے دین کے تعلق سے، اس کے ایمان کے تعلق سے، اس کے گھر کے تعلق سے، اس کے شوہر کے تعلق سے، اس کے آبرو کے تعلق سے، ان تمام ذمہ داریوں کو اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی سے ہی ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہوگا، ہماری نسلیں بہتر ہوں گی، ہمارا دین بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی خیر اور بھلائی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت و بندگی کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔